السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل آقائے نامدار، مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرے اور پڑھے باوز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بریلی کے امام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ وہی دوسرے مقام پر اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ عزیزان اکرامی وقار، آج کی اس پرنور محفل میں میں نے اپنا موضوع سخن بنایا ہے آخری ایام اور حجۃ الوداع۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے کیوں اہم ہے؟ کیا ہم نے کبھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے زندگی میں عمل کیا ہے؟ یعنی کہ ہم نے کبھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال یا افعال پہ عمل کیا ہے؟ ہم تو اپنی زندگی بھائی بھائی کی غیبت کر رہا ہے، بھائی بھائی کے خلاف بول رہا ہے۔ کیا ہم نے کبھی اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں عمل کیا ہے؟ ذرا سوچیں، وہ منظر کیسا منظر ہوگا جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جو بھی میرے ساتھ حج پر جانا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ شریک ہو، کیونکہ میں حج پر جا رہا ہوں۔ ایسا کہنے کے فوراً بعد جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قافلہ مدینہ منورہ سے مکہ شریف کی طرف روانہ ہو رہا تھا تو کم و بیش 1,40,000 صحابہ کرام آپ کے ساتھ حجۃ الوداع کے لیے شریک ہوئے۔ اس حجۃ الوداع میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعہ کے بعد صحابہ کے سامنے ارشاد فرمایا، آج کون سا دن ہے؟ ذرا سوچے وہ منظر کیسا منظر ہوگا جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا اعلان کیا تو کم و بیش 1,40,000 صحابہ کرام آپ کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اور وہ قافلہ کیسا قافلہ تھا؟ سب کو معلوم تھا کہ یہ ہمارا آخری حجۃ الوداع ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعہ کے بعد صحابہ کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں اور سارے صحابہ سے پوچھتے ہیں، بتاؤ آج کون سا دن ہے؟ ایک عام انسان اگر میں آج آپ سے پوچھوں آج کون سا دن ہے تو آپ سیدھا بولیں گے کیسا آدمی ہے آج کا دن پوچھ رہا ہے۔ لیکن صحابہ نے اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سوال کا ایک شاندار جواب دیا۔ سب نے بس ایک زبان میں یہ کہا کہ اللہ و رسولہ عالم۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج کون سی تاریخ ہے؟ صحابہ نے پھر بھی وہی جواب دیا، اللہ و رسولہ عالم۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ نے پھر وہی جواب دیا، اللہ و رسولہ عالم، کیونکہ یہ تو عشق کا مقام تھا۔ نبی پاک اگر کہتے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے تو ہمیں تو یہ مان لینا تھا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس جمعہ کے دن کو بھی اگر اتوار کا دن کہہ دیتے تو ہمیں بھی اتوار کا دن ہی اسے مان لینا تھا۔ اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس 9 تاریخ کو کہہ دیتے کہ یہ 11 تاریخ ہے تو ہمیں بھی یہ مان لینا تھا کہ یہ 11 تاریخ ہے۔ عزیزان گرامی وقار، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جب صحابہ کو کم و بیش 1,40,000 سے صحابہ کے سامنے ارشاد فرمایا اور ان کو نصیحت دیتے ہوئے حجۃ الوداع کے خطبے میں کہا، اے مسلمانوں، اے لوگو،
تمہارے اوپر جس طرح اس مکہ شریف میں یعنی کہ کعبۃ اللہ میں اگر تمہارے اوپر ایک چیز ایک جانور کو قتل کرنا حرام ہے اور جس طرح اس کے گناہ ایک نہیں بلکہ 100 ہے، اسی طرح اس کی نیکی بھی ہے تمہارے سامنے۔ بالکل اسی طرح تمہارے اوپر تمہارے بھائی کا خون، تمہارے بھائی کا جان، تمہارے بھائی کی عزت، تمہارے بھائی کی ہر چیز تمہارے اوپر حرام ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے اس دن ارشاد فرمایا الیوم اکملتکم دینکم، یعنی کہ میں آج تمہارے دین کو مکمل کرتا ہوں، یعنی کہ آج اسلام پورا مکمل ہو چکا ہے۔ اب کوئی نیا دین نہیں آئے گا، نہ کوئی نیا نبی آئے گا، نہ کوئی نیا فرقہ آئے گا، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ اس چیز کی دلیل بھی اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی۔ اور پھر اس کے فوراً بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَأَكْمَمْتُمْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، یعنی کہ میں آج تمہارے اوپر اپنی نعمت تمام کرتا ہوں، یعنی آج اسلام مکمل ہوا، نہ کوئی نیا نبی آئے گا، نہ کوئی نیا دین آئے گا۔ اللہ رب العزت کے اس قول سے ثابت ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور دین اسلام یہ آخری دین ہے۔ اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی وفات سے 3 دن قبل ارشاد فرماتے ہیں لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، یعنی کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ اس کا اللہ رب العزت کے بارے میں حسن ظن نہ ہو جائے، یعنی کہ وہ اللہ رب العزت کے بارے میں اچھی سوچ نہ رکھ لے، تب تک اس کو موت نہیں آئے گی۔ اے میرے پیارے بھائیوں، ذرا ہم غور کریں، کیا ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں اپنا رہے ہیں؟ ہماری حالت تو یہ ہے کہ ایک سگا بھائی اپنے بھائی کے خلاف چغلی کر رہا ہے، اپنے بھائی کی برائی کر رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس 1500 سالہ جشن ولادت پر سب کو وہ اپنے فون سے میسج کر رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا 1500 سالہ عرس مبارک ہو، لیکن افسوس صدا افسوس وہی مسلمان بھائی اللہ رب العزت نے اسے اتنی بھی توفیق نہیں بخشی کہ وہ اپنے سگے بھائی کو نبی پاک کے 1500 سالہ عرس پر مبارکباد کہہ سکے، لیکن وہ تمام عالم کو حضور کی ولادت پر مبارکباد دیتا رہا۔ افسوس صدا افسوس، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو ہر صحابی جو بھی مہاجرین میں سے تھے سب کو اہل مدینہ والے صحابہ یعنی انصاری کو بھائی بنا کر کے دیے، یہ تمہارا بھائی ہے، وہ تمہارا بھائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر میں باقی رہ گئے۔ حضرت علی رونے لگے، اللہ کے نبی آپ نے سب کو سب کا بھائی دے دیا ہے لیکن مجھے میرا کوئی بھائی نہیں ملا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور قیامت میں بھی میرا بھائی رہے گا، یعنی کہ جنت میں بھی میرے ساتھ رہے گا۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ یہ امتی نبی پاک کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں لیکن نبی پاک کی سیرت پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ ذرا سوچے، دنیا کے سب سے بڑے طاقتور اللہ کے شیر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو بھی بھائی کی ضرورت پڑ رہی ہے، لیکن یہ مسلمان آپس میں ہی فرقے میں بٹے ہوئے ہیں، کوئی اپنے بھائی سے بات نہیں کر رہا ہے، صرف اس بنا پر کہ اس نے کبھی اس کو 2000 روپیہ نہیں دیا ہوگا، صرف اس بنا پر کہ اس نے اپنے کسی دعوت میں اسے نہیں بلایا ہوگا، بس یہی بنا کو لے کر کے آپس میں بات نہیں کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، آج ہم نے جو بھی بیان کیا ہے سب سے زیادہ اس میں ہمیں آپس میں بھائی بھائی میں بات کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ ہمارے معاشرے کی یہ حالت ہے کہ آپس میں بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہا ہے۔ اور دوسری چیز یہ